اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے اس میں سورہ مومنون پڑھنی ہے اور وہ مکی صورت ہے اور 23 اس کا نمبر ہے۔ تو اچھا، ہم نے سورہ بنو اسرائیل پڑھی تھی نا، تو کہیں آپ کو کسی قرآن مجید میں اس کا نام سورہ اسرا نظر آ جائے تو وہ کیونکہ پہلی آیت جو ہے نا، سبحان الذی اسری بعبدہ، اس کے اوپر اگر اس کا نام رکھا گیا ہو تو یہ ان کے ناموں میں اگر تھوڑا بہت کوئی ڈفرینس ہو تو اس سے آپ نے کنفیوز نہیں ہو جانا۔ نمبر جو ہے نا وہ ہر سورت کا ہر قرآن مجید میں ایک ہی ہوگا، نمبرنگ ایک ہی ہوگی۔ نام اگر کچھ تھوڑا بہت فرق بھی ہو جائے تو اس سے کوئی آپ نے کنفیوز نہیں ہو جانا کہ او یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ گرینی نے تو کہا تھا کہ 17 نمبر کی جو سورت ہے وہ بنو اسرائیل ہے اور یہاں تو سورہ اسرا لکھا ہوا ہے، تو اس سے آپ نے کنفیوز نہیں ہو جانا۔ کئی سورتوں کے نام جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں، تو اس لیے آپ نے اس سے کنفیوز نہیں ہونا۔ نمبر اسی لیے میں بولتی ہوں کہ نمبر ہر قرآن حکیم میں ایک ہی ہے۔ 23 ہوگی، آپ کسی قرآن مجید میں کھولیں گے، آسٹریلیا میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں، کہیں بھی تو وہ 23 نمبر سورہ مومنون ہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی مومنون نام ڈفرینٹ ہوگی تو کوئی اتنی بڑی قیامت نہیں ہے۔ اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اب یہ مومنوں کی فلاح، قد افلح المؤمنون، جو مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں نا انہیں فلاح مل گئی، انہوں نے کامیابی حاصل کر لی۔ جو مومن ہو گئے انہوں نے کامیابی حاصل کر لی، انہوں نے فلاح حاصل کر لی۔ اور یہ فلاح یہ چھوٹی موٹی فلاح نہیں، الٹیمیٹ فلاح جو ہماری نیکسٹ لائف کے اندر جو ہمیں کامیابی ہے وہ حاصل کر لی۔ کنہوں نے؟ مومنوں نے، جو اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بھی مانتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی جو صلات ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب وہ تعلق جوڑنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا لیٹے ہوتے ہیں یا بیٹھے ہوتے ہیں یا کچھ بھی ہوتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اپنا جوڑ رہے ہوتے ہیں نا تو وہ بڑے ہمبل ہو کے جوڑتے ہیں، برابر پہ کھڑے ہو کے یا اس طرح وہ اس طرح کر کے نہیں، بڑے ہمبل ہو کے جوڑتے ہیں جب بھی اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور اس تعلق جوڑنے کی سب سے بڑا ہمارے پاس طریقہ قیام صلاۃ ہے، جس کو ہم نماز پڑھنا کہتے ہیں، اس کو قیام صلاۃ ہی کہا کریں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور ان کی کون سی صفت ہے؟ یہاں پہ صفتیں گنائی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کافی ساری، ٹھیک ہے جی، نیچے تک میرا خیال ہے 9 آیت تک، 9 نمبر کی آیت تک یہ صفتیں ان کی مومنون کی گنوائی ہیں کہ مومن ہوتے کون ہیں۔ ایک تو وہ سب سے پہلے جب اللہ سے تعلق جوڑتے ہیں تو بڑے ہی ہمبل ہو کے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جو یہ لغو باتیں ہیں نا جن کا کوئی فائدہ نہیں، لا فائدہ، لسان العرب یہ جو اوپر ڈکشنری پڑھی ہوئی ہے عربک کی، اس میں لا فائدہ ولا نفع، جس چیز کا کوئی فائدہ یا کوئی نفع حاصل نہ ہوتا ہو اس کو کہتے ہیں لغو چیز، ٹھیک ہے۔ فریولس انگریزی میں بالکل جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، اس سے وہ اعراض کری رکھتے ہیں، اس سے منہ موڑے رکھتے ہیں، اس میں وہ پڑھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں، یعنی کہ پیوریفائی کرتے رہتے ہیں اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ اپنے جو ہولز آف دا باڈی ہیں ان کو وہ ہولز آف دا باڈی اور پھر ایک فائنل ہول آف دا باڈی، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے نا؟ اتنی بات سے سمجھ آ جانی چاہیے کہ فروج جو بھی ان کے ہولز آف دا باڈی ہیں ان کی وہ حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ آ رہی ہے سمجھ میں بات؟ کانوں کی کیسے حفاظت کریں گے؟ نہ کسی کی غیبت نہیں سنیں گے کسی کی ان کانوں سے،
کسی کی برائی کوئی کر رہا ہوگا تو نہیں سنیں گے, کانوں کو ہٹا لیں گے, پرے چلے جائیں گے کہیں. ٹھیک ہے, آنکھوں سے کیا کوئی اگر کوئی برا سین آ ہی گیا سامنے تو آپ اپنی آنکھوں سے اسے ہٹا دیں گے, پرے اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں گے, وہ غلیظ کوئی چیز نہ دیکھیں. اس کی حفاظت کیسے کریں گے؟ ان ہولز کی, کہ جس چیز کی اسمیل کو آپ کے لیے برا کہا گیا ہے نا, عورتوں کو بھی پتہ ہے کہ بہت پرفیومز جو ہے وہ لگا کے اور غیر آدمیوں کے سامنے نہیں جانا, کہ وہ اس کی اسمیل کو اگر ان کو بڑی اچھی لگتی ہے, ظاہر سی بات ہے. اور خواتین جو ہیں وہ انہوں نے اس طرح وہ یعنی غلط اسمیل جو ہے اسے, یہ ہول جو ہے اس سے تو بہت ہی زیادہ پتہ ہی ہے آپ کو, تو کرتی ہے یہ زبان. جھوٹ بولنے پہ آئے تو کوئی حد ہی نہیں ہوتی, غیبت کرنے پہ آئے تو کوئی حد نہیں ہوتی, کسی کی برائیاں بیان کرنا تو چلو غیبت ہی ہوگی, اور کوئی کسی کے اوپر الزامات لگانے, بہتان تراشی کرنی, تو یہ رکتی ہے کہیں نہیں. اس کی حفاظت کرنی ہے. اور فائنلی پھر یہ اورل سیکس کے یہ ہیں, یہ ہولز جو ہیں یہ اورل سیکس کرنے والے ہولز ہیں. یہ ابو ہریرہ نے کہا ہوا ہے. پاس سے میں کبھی نہیں کوئی بات کرتی, گیدر کیا ہوتا ہے میں نے ساری احادیث کو پڑھ کے اور آیتوں کو پڑھ کے گیدر کیا ہوتا ہے میں نے. ان کی ایک حدیث ہے ابو ہریرہ کی کہ یہ یعنی انہوں نے اورل سیکس کا نام تو نہیں لیا, انہوں نے کہا کہ یعنی کہ پہلے یہ اورل سیکس یعنی اورل سیکس پہلے یہ سب کرتے ہیں, اس کے بعد پھر فائنل سیکس کرنا کرتے ہیں. سمجھ آ گئی ہے نا بات؟ یہ فروجہم کا مطلب ہے, یہ صرف آخری والی بات نہیں ہے جو کہ عام طور پہ لکھی بھی ہوتی ہے. یہ پلورل یہاں پہ یوز ہوا ہے, ایوری ہول آف یور باڈی. ٹھیک ہے, اس کی آپ نے وہ حفاظت کرتے ہیں مومن جو ہوتی ہے. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. آگے اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کر دیا نا کہ کیا سوائے اس کے کہ جو ان کی اپنی اسپاؤزز ہیں ان سے, یا جن کو کہ انہوں کی ابھی یہاں پہ بھی شاید ہاں یہ تو ہے ہی مکی, یہاں پہ تو ابھی ان کو جو لونڈیاں رکھتے تھے ان کی ابھی کوئی منع نہیں ہوئی. ٹھیک ہے نا, ابھی وہ ان کے ساتھ نکاح کا یا مکاتبت کا حکم ابھی نہیں آیا ہوا, یہ مکی صورت ہے. ٹھیک ہے نا, وہ بعد میں مدینہ میں جا کے آئے تھے دونوں سارے. مکاتبت کا تو شاید سورہ نور میں ہے کہ سورہ احزاب میں ہے, بہرحال وہاں پہ مدنی صورتوں میں. تو ابھی تک کیونکہ نہیں آیا تھا اس لیے یہ کہا ہوا ہے. اس کا یہ نہیں مطلب کہ اب ساری ہمیشہ کے لیے یہ ایک یعنی کہ ایک تو اپنی بیویاں ہوں تو باقی ساری جتنی مرضی وہ خواتین جو ہیں اس کی طور پہ آپ نے رکھی ہوئی, ایسی بات نہیں ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تب کہہ رہے ہیں کہ جو اپنی اسپاؤزز کے ساتھ یا جو ان کی انڈر ہینڈ ہو, ان کے اندر رائٹ ہینڈ ہو ان کے ساتھ, سوائے اس پریکٹس کو کرنے کے ان کے اوپر فَإِنَّهُ غَيْرُ مَلُومٍ, اس میں ان کو کوئی ملامت نہیں ہے. باقی اس کے علاوہ پھر وہ ان کو ان کی حفاظت کرنی چاہیے. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. ہاں جی, تو پھر اس کے علاوہ جو کوئی پھر چاہے گا نا مزید کچھ, تو پھر اس کو وہ جو ہے وہ حد سے نکلنے والے ہوں گے. مومنوں کی یہ ہے کہ وہ اپنی ان کی ساری ہولز آف دا باڈی کی حفاظت کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون, اور وہ ایسے ہیں کہ وہ اپنی امانتوں کی اور اپنی عہدوں کی, اگر ان کے پاس کوئی امانت رکھی بھی ہو, امانت مشورہ بھی امانت ہے. یہ اب ہم اس کو اگر وہ کر دیں گے نا لمیٹڈ, تو وہ لمیٹڈ ہو جائے گا, اور اگر ہم اس کو براڈ اس اسپیکٹرم پہ کر دیں گے تو وہ براڈ ہو جائے گا. اس کا مطلب وہ اپنی جو ان کے پاس امانتیں ہوں, جس کی جیسی کوئی امانت ہو, اور جو عہد جس سے اس نے کیا ہوا ہو, راؤن وہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں, ان کو دیکھنے والے ہیں, ان کو پروٹیکٹ کرنے والے ہیں, ان کو ادا کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے, جو امانت ان کے پاس ہے یا جو وعدہ انہوں نے کبھی بھی کسی سے کیا, اور سب سے بڑا وعدہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہم نے کیا ہوا ہے. راؤن رائی ہوتا ہے یہ جو شیپرڈ، یہ جو بھیڑ بکریوں کو چرانے کے لیے ایک آدمی ہوتا ہے، یہ عورت ہوتی ہے اور ڈنڈا پکڑا ہوتا ہے، وہ ان کو لے کے جا رہا ہوتا ہے نا بھیڑوں کو، اس کو رائی کہتے ہیں. رائی چرانے والا، جو شیپرڈ ہوتا ہے، گڈریا. ٹھیک، تو راؤن کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیونکہ حفاظت کرتا ہے، وہ کر رہا ہوتا ہے ان کی جانوروں کی، انہیں ہر چیز بری سے بچا کے تو واپس شام کو لے آتا ہے نا. تو راؤن کا مطلب حفاظت کرتے ہیں، وہ اپنی امانتوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور وعدوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ جو مومن جن کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی صلوات کی حفاظت کرتے ہیں. صلوات کی حفاظت. اگر آپ کہیں جانے لگے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں آپ کو ایسی میٹنگ ہے کہ وہ عصر کی آپ کی نماز جو ہے وہ ضائع ہونے کا ڈر ہے آپ کو، اور وہ ایسی جگہ ہے کہ آپ وہاں پہ بیچ میں پاز لے نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا، آپ کی ایسی مجبوری کوئی آ گئی ہے تو پہلے پڑھ کے چلے جائیں، اس کو ظہر کے ساتھ پڑھ کے چلے جائیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا ہے، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہی. ہاں ایسے ہے، بالکل ایسے ہے. ہاں ان کی حفاظت کریں، یعنی کوشش تو یہی کریں کہ ٹائم کے پر پڑھیں، لیکن اگر آپ کو کوئی فکر ہے یا خوف ہے کہ یہ میری ضائع ہو نہ جائے تو آپ پہلے پڑھ لیں اس کو. ٹھیک ہے. اولئک هم الوارثون، یہ ایسے لوگ ہیں جو وارث ہوں گے کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس، جو کہ جنت کے سب سے اعلیٰ درجہ فردوس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجہ فردوس ہے، اس کے وارث ہوں گے جن میں یہ کوالٹیز ہوں گی اوپر والی. ٹھیک ہے. تو اپنی آنکھوں کو بھی بچائیں، اپنے ہونٹوں، اپنے زبان کو، اپنے کانوں کو، اپنے ناک کو، اپنے سارے ہولز آف دا باڈی کو بچائیں، اور زکوٰۃ پیوریفائی کریں اپنے اس کو، وہ کریں، صلاۃ قائم کریں اور اس میں ہمبل ہو کے رہیں، اور فریولس چیزوں سے اعراض کریں، منہ موڑے رکھیں ان سے. تو پھر وہ کون ہوں گے؟ وہ ہوں گے مومن، اور وہ ہوں گے جو فردوس کے وارث ہوں گے، جو کہ جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا. اب یہ وہ لفظ ہے جو سلالہ، جو میں اس دن کہہ رہی تھی نا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں پھر مٹی سے پیدا کیا تھا، تو پھر کسی جگہ پہ نطفے سے پیدا کیا تھا، تو یہ کیا ہوا بات؟ یہ ہے وہ لفظ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. ہم نے مٹی کا وہ جو نچوڑ نکلتا ہے، مٹی کا جو وہ ایسنس نکلتا ہے، جو اس کے اندر سے ڈرائیو کر کے اس کی ساری پراپرٹیز کھینچ کے ایک جگہ پہ جمع کر لی جاتی ہیں، وہ چیز جو ہے نا، اس سے ہم نے انسان کو تخلیق کیا. اب سمجھ میں آئی بات؟ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے وہ جو سلالہ تھا اس کو ہم نے ایک نطفہ کے طور پہ ایک قرار پکڑنے والی جگہ پہ، ایک جہاں پہ وہ تھوڑی دیر ٹھہرا رہے گا، اس جگہ پہ ہم نے اسے رکھ دیا، یعنی بنا کے نطفہ بنا کے پھر اسے اس جگہ پہ رکھ دیا خواتین کے یوٹرس میں. ثم خلقنا نطفۃ علقۃ، پھر ہم نے نطفے کو تخلیق کیا، علقہ کی شکل بنا دی. پھر فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم نے اس علقہ کو اور مزید تخلیق کیا تو پھر مضغہ بنا دیا. پھر فخلقنا المضغۃ عظاما، تو پھر ہم نے مزید تخلیق کی اس کی، تو اس مضغہ کو ہم نے ہڈیاں بنا دیا. فقسمنا العظام لحما، تو پھر ہم نے ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا. ثم انشأناہ خلقا آخر، اور پھر ہم نے اسے ایک نئی یعنی آخری چیز کریشن کی آخری جو سٹیج ہے وہ بنا کے ہم نے اسے پیدا کر دیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو بہت ہی بابرکت ہے وہ اللہ، اور بہترین ہے تخلیق کرنے کے لحاظ سے. بہترین تخلیقات ہیں اس کی، بہترین مخلوقات ہیں اس کی. انسان دیکھیں کہ چیز کیا ہے،
سلالہ من تین، پہلے مٹی کے اندر سے ساری اس کی پراپرٹیز کھینچ کے نکال کے ایک سلالہ، ایک نچوڑ اس کا، ایک ایسنس اس کا بنایا. اس ایسنس کو نطفے میں تبدیل کر دیا، جو کہ میلز کے اندر ہوتا ہے. اس کو پھر ہم نے ایک فیمیل کے اس میں رکھا کافی دیر کے لیے، اور اس کی سٹیجز بتائیں. اس کی سٹیجز میں بتایا کہ پہلے تو وہ یعنی سلالہ تھا، سلالہ کو نطفہ بنایا، نطفے سے ہم نے علقہ بنایا، علقہ سے ہم نے مدغہ بنایا، مدغہ سے ہم نے ہڈیاں بنائیں، اور ان ہڈیوں کے اوپر ہم نے گوشت چڑھا دیا. ٹھیک ہے. اور پھر وہ جو ایک اور آیت آپ یاد کر لیں کہ پھر ہم نے ان کو کان اور آنکھیں اور دل دیے. پہلے کان، پھر آنکھیں اور پھر دل دیے. یہ پوری ترتیب جو ہے یہ ایمبریو کی، یہ یعنی جو 1400 سال پہلے یہ بتا رہا ہے نا، وہ پھر وہی بتا سکتا ہے جس نے کریٹ کیا. کیونکہ ایمبریو کی تو جو فرسٹ سٹیج ہے اس کو تو ابھی تک وہ دیکھ ہی نہیں کوئی سکا تھا کہ وہ ہوتا کیا ہے، شروع میں چیز کیا ہوتی ہے، پھر اس کی سٹیجز کون سی ہوتی ہیں. پہلے میں آپ لوگوں کینیڈا کے ڈاکٹر کی جو میں آپ کو بات بتا چکی ہوں، وہ پھر دوبارہ یہاں پہ تو بالکل یعنی یہی والی وہ آیت لے کے گئے تھے کہ پھر اس کی ہڈیاں بھی بنائی، پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا. ساری سٹیجز جو ہیں وہ بالکل وہی ہیں جو مطلب ایمبریولوجی کے ماہر جو ہیں وہ آج بتا رہے ہوتے ہیں. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تم مر جاتے ہو. ٹھیک ہے، اپنی جوانی کو پہنچتے ہو اور عمر کو پہنچتے ہو اور ذل عمر کو کچھ پہنچ جاتے ہیں، یہ بھی آپ کو پیچھے بتایا. پھر تم اس کے بعد مر جاتے ہو. ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، پھر تم قیامت والے دن واپس اٹھائے جاؤ گے. تبعثون، تمہارے واپس تمہیں بلایا جائے گا، یعنی بلایا نہیں جائے گا، تمہیں واپس اٹھایا جائے گا، باس کیا جائے گا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 طرائق بنا دیے. اب طرائق راستے بھی ہوتے ہیں اور طرائق آسمانوں کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دونوں مطلب ہے اس کے. 7 راستے بھی ہو سکتے ہیں اور وہ 7 ہی راستے بنا لے، 7 ہی آسمان بنا لے، تو ہمیں کیا اس میں ماننے میں مسئلہ ہے. جو مرضی طرائق، اس نے 7 طرائق بنا دیے تمہارے اوپر. فوقکم، تمہارے اوپر اس نے 7 طرائق بنا دیے. وما كنا عن الخلق غافلین، اور ہم اپنی تخلیق سے غافل کبھی نہیں رہے کہ انسانوں کو کیا ضرورت پڑے گی، اس کو 7 کی ضرورت پڑے گی یا ایک ہی کی ضرورت پڑے گی یا کیا. غافل نہیں ہیں ہم اپنی مخلوق کی ڈیمانڈ سے یا ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان سے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْقَيْنَاهُ فِي الْأَرْضِ، تو ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی اتارا اور پھر اسے زمین میں ٹھہرائے بھی رکھا. وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، تو اس کو لے جانے پہ بھی ہم اسی طرح قادر ہیں. جیسے اس کو برسا کے زمین میں، کسی تالاب میں، کسی ڈیمز میں، کسی دریاؤں میں، کسی گلیشیئر کی شکل میں اس کو ہم پریزرو بھی کیے رکھتے ہیں اور اس کو لے جانے پہ بھی قادر ہیں کہ نہ بارش آئے، نہ گلیشیئر بنے، نہ کچھ بھی نہ ہو. فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، تو اس پانی کے ساتھ ہم نے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات بنائے. لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اس کے اندر تمہارے لیے بہت سے پھل ہوتے ہیں جن کو کہ تم کھاتے ہو. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ، اور ہم نے درخت ایسا اگایا طور سینا میں جو کہ ایک طرح کا وہ لے کے آئل، دہن، چکنائی، جو فیٹس لے کے نکلتا ہے زمین کے اندر سے. وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ، اور کھانے والوں کے لیے وہ ایک طرح سے لوبریکینٹ ہوتا ہے جو کہ ان کو کھانا آرام سے، جیسے ہم آئل یوز کرتے ہیں، جیسے ہم بٹر یوز کرتے ہیں کسی بھی کھانے میں تاکہ وہ سافٹلی ہمارے ڈرائی نہ ہو اور نکل جائے ہمارے گلوں میں سے، تو اس طرح سے ہے وہ زمین میں سے نکلتا ہے. آلیو آئل کا آپ کو پتہ ہے نا، آلیو کا درخت ہوتا ہے اور پھر اس میں سے آئل
ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے. تو یہ درخت ہم نے اگایا پورے سینا پہ. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے لیے جانوروں کے اندر بھی بڑی عبرت کی باتیں ہیں. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ ثُمَّ مِنْهَا تَأْكُلُونَ، تمہیں ہم ان کے پیٹوں کے اندر سے نکلنے والی چیز پلاتے ہیں اور ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سے منافع ہیں اور ان کو تم کھاتے بھی ہو. اب یہ مجھے اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، سب کچھ آپ کو پتہ ہے. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان کے اوپر جانوروں کو بھی ہم تمہیں سوار کرواتے ہیں اور کشتیوں جہازوں پہ بھی تمہیں سوار کرواتے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ پیچھے ساری اپنی باتیں بتا کے پہلے تو مومن جو ماننے والا ہے نا اس کی بتائیں کہ وہ یہ ہوتا ہے مومن، ٹھیک ہے جی، اور پھر اپنی ساری کچھ کریشنز کی بات کی کہ یہ کچھ میں کرتا ہوں. تو اب پوچھنے یہ لگا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، پوچھنے لگا بتانے یہ لگا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. تو جب ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، اللہ تعالیٰ ہی کی غلامی کرو، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی الہ ہے نہیں، الہ تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں. کیا تم کوئی بھی کانشسنس نہیں رکھتے ہو؟ یہ نوح علیہ السلام. فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. تو ان کی جو قوم کے ایلیٹس تھے، ایلیٹ کلاس سے سردار لوگ تھے، وہ کہنے لگے یہ ہے کیا، یہ ہماری طرح کا تو ایک آدمی ہے. یرید ان یتفضل علیکم، تو چاہتا یہ ہے کہ یہ اپنی تھوڑی سی تمہارے اوپر بڑائی اپنی بنا لے، کچھ تھوڑا سا تمہارے اوپر اپنا سپیریئر تمہیں بتائے کہ میں تم سے تھوڑا سپیریئر ہوں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ. ہم نے تو ایسی کبھی کوئی بات نہیں سنی، تو اگر اللہ چاہتا تو کوئی فرشتہ نازل کر دیتا. یہ ہماری طرح کا بندہ ہے، ہم نے کبھی نہیں ایسی کوئی بات سنی اپنے آبا و اجداد سے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ اللہ کا رسول بن کے آئے. تو اللہ نے کوئی بھیجنا ہی تھا تو کوئی فرشتہ بھیج دیتا. ان ہوا الا رجل به جنۃ فتربصوا به حتی حین. تو ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ ایک آدمی ہے جس کو کہ کوئی یا جن چمٹ گیا یا پاگل پنے نے اس پہ حملہ کر دیا. یہ جن کا مطلب دونوں ہی ہوتے ہیں، جن وہ والا جن بھی ہے possessed by demon، اور جو ہے جن کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ مینٹلی وہ ہو گیا، اپسیٹ ہو گیا، پاگل ہو گیا، جس کو کہتے ہیں میڈ ہو گیا. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ یا تو یہ میڈ ہو گیا تو یا یہ possessed by demons ہے. فتربصوا به حتی حین. تو صبر کرو، کچھ ٹائم کے لیے صبر کر لو، دیکھ لیتے ہیں کہ بھی کیا ہے یہ. قال رب انصرنی بما کذبون. تو انہوں نے نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ جی یہ جو کچھ مجھے تکذیب میری کر رہے ہیں نا، مجھے جھوٹا، مجھے بہت کچھ کیا. آگے آپ پڑھیں گے سورہ نوح میں کہ اللہ تعالیٰ سے نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ جی میں نے کوئی کوشش نہیں چھوڑی، ان کے ساتھ ہر طرح کی کوشش کی، انہوں نے مجھے جھٹکیاں دی، انہوں نے مجھے جھٹلایا، انہوں نے میرا مذاق اڑایا، لیکن پھر بھی میں سارا کچھ کرتا رہا. تو یہ وہ کرتے رہے. اب نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے میرے رب یہ جو جھٹلا رہے ہیں نا مجھے، اس پہ میری مدد کر. فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. تو پھر ان کی طرف ہم نے وحی کی، نوح علیہ السلام کی طرف ہم نے وحی کی کہ ایک بڑا سی کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ. تو جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور جوش مارنے لگا، جیسے ایک تنور کے اندر سے پانی ابل کے نکلنے لگا. فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ. تو تم ایسے کرو کہ اس میں سوار بھی ہو جائے، اس میں یعنی اس میں رکھ لو ہر چیز کا جوڑا رکھ لو. وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ. تو ہم نے ہلاک کر دیا ان کو جن کے اوپر کے یہ بات ثابت ہو چکی تھی پہلے سے کہ انہوں نے نہیں ماننا، انہوں نے غرق ہی ہونا. وَلَا تُخَاطِبْنِی فِی الَّذِینَ ظَلَمُوا. اور مت مجھے بلانا، مت مجھے کہنا کچھ ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ناانصافی کی روش اپنائی ہوئی تھی. اِنَّهُم مُغْرَقُونَ. یقیناً وہ ڈبو دیے جائیں گے.
فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. تو جب تم یعنی استوا کر لو، یعنی کہ سیدھے وہ کشتی تمہاری جو ہے وہ رک جائے تو پھر اور وہ سیدھی ہو جائے اور تم لوگ بھی سیدھے ہو جاؤ، اور جو کوئی تمہارے ساتھ ہیں وہ بھی سیدھے ہو جائیں کشتی کے اوپر، تو پھر کہنا یہ کہ اس اللہ کا شکر ہے. نہیں، وہ کشتی رک نہیں جائے. کشتی کے اوپر جب تم سوار ہو کے سیدھا اپنا بیلنس وغیرہ ٹھیک کر لو تو پھر تم نے کہنا ہے کہ اس اللہ کی حمد ہے، اس اللہ کی تعریف ہے اور اس اللہ کا شکرانہ ہے جس نے کہ ہمیں اس ظالم قوم سے نجات دے دی، یعنی کہ جو انکاری لوگوں کی وہ تھی قوم. وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. اور کہنا یہ کہ اے میرے رب مجھے ایک ایسی منزل پہ اتارنا جس کی خوبیاں نظر بھی آ رہی ہوں مجھے اور جس کے اندر ڈورمنٹ بھی بہت ساری خوبیاں ہوں کہ وہ بھی مجھے حاصل ہو جائیں. وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. اور تو بڑی ہی بہترین اتارنے، یعنی ایسی بہترین جگہوں پہ اتارنے والا تو ہی ہے. تجھے ہی پتہ ہے کہ مجھے تو نے کہاں اتارنا ہے، کون سی میری منزل ہونی چاہیے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ. اور یقین کر لو کہ اس بات میں نوح علیہ السلام کے اس قصے میں ایک مارولس ٹوکن ہے، ایک بڑی اچھی یعنی نصیحت تمہارے لیے، بڑی نصیحت کے طور پہ بڑا مارولس ٹوکن ہے تمہارے لیے. وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ. اور یقیناً ہم ابتلا میں ڈالنے والے ہیں، یعنی آزمائشیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ میں کرتا رہتا ہوں. ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ. پھر ہم نے ان کے بعد ایک اور سویلائزیشن اٹھائی. فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. وہی لفظ جو نوح علیہ السلام نے پیچھے کہے تھے. تو ہم نے ان کی طرف ایک قوم اور اٹھائی، ایک اور جنریشن اٹھائی، تو ان کی طرف ہم نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا اور اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا یہ کہ اللہ ہی کی غلامی کرو، اس کے علاوہ تمہارا الہ ہے نہیں کوئی. افلا تتقون. تو کیا تم کوئی بھی کانشیسنیس، کچھ بھی کانشیسنیس نہیں رکھتے ہو؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة. تو ان کی قوم کے جو وہی ایلیٹ کلاس سردار جو تھے ان کی قوم کے، وہ کہنے لگے، جو انکاری لوگوں کی قوم تھی ان کے جو ایلیٹ کلاس تھی وہ کہنے لگے، اور وہ ایک تو انکار کرتے تھے، ایک اللہ کی آخرت کو بھی اللہ کے ساتھ آخرت کے دن جو ملاقات ہونی ہے اس کو بھی جھٹلاتے تھے. لقاء الآخرۃ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اور ان کو ہم نے بڑی خوشحالی دی ہوئی تھی دنیا کی زندگی میں. مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ. تو وہ کہنے کیا لگے یہ تمہاری طرح کا ہی تو ایک آدمی ہے. يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ. تو یہ بھی وہی کچھ کھاتا ہے جو ہم کھاتے ہیں، جو تم کھاتے ہو، اور وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ. اور بیوقوفو، اگر تم نے اپنی طرح کے کسی ایک آدمی کی اطاعت کر لی نا تو پھر تو بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے. تمہاری طرح کا ہی ہے نا وہ، اس کو کون سے صفات کے پر لگے ہوئے ہیں؟ تو تم اگر وہی کرو گے، کھاتا پیتا بھی وہ ہماری طرح کا ہے بھی وہ انسان ہماری طرح کا، اگر تم نے اس کی اطاعت کر لی نا تو پھر تو تم بڑے نقصان میں پڑ جاؤ گے. جو کچھ یہ کہہ رہا ہے یہ تو یعنی صحیح تولو، صحیح ناپو، صحیح اللہ کو مانو، ایک کو مانو، تو یہ تو پھر بڑے نقصان میں پڑے. أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ. کیا یہ تمہیں یہ وعدے دے رہا ہے کہ تم جب مر جاؤ گے اور تم مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیاں ہی ہڈیاں نیری رہ جاؤ گے تو کیا تم دوبارہ نکالے جاؤ گے؟ تمہیں یہ وعدہ ایک دکھا رہا ہے، یہ ایک یعنی کہ وعید بتا رہا ہے تمہیں. ہے ہاتھا لما توعدون. بڑی عجیب بات ہے، بڑی افسوس کی بات ہے ہاتھا بیڑا غرق. یہ کیا بول رہا ہے؟ بڑا ہی عجیب وعدہ کر رہا ہے تم سے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. یہ بات سنو، یہی ہے ایک دنیا کی زندگی جس میں کہ ہم مر جاتے ہیں، جس میں کہ ہم پیدا ہوتے ہیں، نحیا ہم زندہ ہوتے ہیں، وما نحن بمبعوثین. ہمیں کوئی نہیں بلایا جائے گا دوبارہ، ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا. ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. یہ ایک ایسا
آدمی ہے جو اللہ پہ جھوٹ بول رہا ہے کہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا ہے کہ میں دوبارہ اٹھاؤں گا، میرے سے تمہاری ملاقات ہوگی، یہ اللہ پہ جھوٹ بول رہا ہے، اور ہم اس کے اوپر کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، اس کی نہیں باتیں مانیں گے۔ کالا رب سے اسورنی بما کذبون، تو انہوں نے بھی یہ دعا کی کہ اے میرے رب، جو تکذیب یہ کر رہے ہیں نا، اس کے ان کی تکذیب کے اگینسٹ میری مدد کر۔ کالا اما قلیل لا یصبحن نادمین، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ صبح ہونے میں کچھ دیر ہی ہوگی تو یہ نادم ہو جائیں گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، تو یعنی یہ شرمندے ہو جائیں گے، ایک طرح سے انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، تو ان کو ایک بڑی زوردار چیخ نے آ پکڑا، بالحق کے جو سچی تھی، فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، تو ہم نے ان کو کوڑے کی طرح کا کر دیا، یعنی بالکل ٹوٹے پھوٹے کوڑا جیسے ویسٹ ہوئی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو اس طرح کے انجسٹ لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہم پہنچے ہیں 41 پہ، آگے بھی اسی طرح سے کچھ پیغمبروں کے چھوٹے چھوٹے حالات ہیں، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں، یہ پھر کنٹینیو کریں گے۔ تو ابھی لیکن ہمارا ٹائم ہو گیا ہے، تو ہم پھر اللہ حافظ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ